وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور پھر تم نے غرور کی وجہ سے لوگوں سے اپنا رخ نہیں پھیرنا۔ امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے تم نے، اور مصیبتوں پر تم نے صبر بھی کرنا ہے، اور لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرنا۔ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے لوگ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں اور تم رخ پھیر لیتے ہو۔ تم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے کہ میں بڑا اونچا شخص ہوں اور یہ میرے سٹیٹس کا نہیں ہے۔ تم نے ایک ایک شخص کے ساتھ پیار اور محبت کا رشتہ نبھانا ہے اور لوگوں سے رخ نہ پھیرنا۔ یہ یاد رکھیے گا، جو شخص بندوں سے رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ وہ رب کی رحمت سے رخ پھیر رہا، چونکہ بندے اللہ کے ہیں، اور بندوں سے کوئی پیار کرتا ہے تو گویا وہ رب سے پیار کرتا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے، ان کی عزت، ان کی تقریب، ان سے پیار کرنے والا رب سے پیار کرنے والا ہے۔ تو نصیحت کی کہ تم نے رخ نہیں پھیرنا ہے، اور یہ عادت کریمانہ تھی حضور علیہ السلام کی۔ ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام غرباء سے پیار کرتے، مفلسین سے محبت کیا کرتے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی یہی تاکید کی۔ بلکہ حضور دعا کیا کرتے کہ اے اللہ مجھے کل قیامت کے دن غرباء کے ساتھ کھڑا کرنا۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور کہ ہم محشر کے میدان میں اگر آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں تلاش کریں؟ تو حضور فرمایا کہ تم مجھے غریبوں کے جھرمٹ میں تلاش کرنا، میں محمد غرباء کے پاس کھڑا ہوں گا۔ تو امیر شخص کے ساتھ تو سبھی پیار کریں گے، جس سے ضرورت وابستہ ہے اس کو تو عزت دیں گے، ظاہری بات ہے، وہ تو ایک پروٹوکول مانگتا ہے اور اس کی ہماری ضرورت وابستہ ہے۔ لیکن غرباء سے بھی پیار کیا جائے، اور یہ اسلام کا بنیادی تصور مساوات ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی کہ ایک تو تم لوگوں سے رخ نہ پھیرنا، اور دوسرا فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلنا۔ تمہاری چال ڈھال، تمہاری وضاقت، تمہارا انداز معاشرت، تمہارا طرز زندگی عجز و انکساری والا ہو، اور تم کبھی متکبر نہ بننا کہ میں بڑی چیز ہوں، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کبریائی اللہ کی چادر ہے، اور جو شخص اللہ سے یہ کبریائی کی چادر چھیننا چاہے گا اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ صرف تکبر اسی کو زیبا ہے، چونکہ وہ خالق ارض و سماوات ہے، وہ مالک عرش و سماوات ہے، تو تکبر اسی کو زیبا ہے۔ ہم تو بندے ہیں، ہم تو محتاج ہیں اس کے، تو جو محتاج ہوں ان کو تکبر زیبا نہیں ہے۔ اور زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنے والوں کو قرآن نے دوسرے مقام پر کہا کہ زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو۔ تکبر کس بات کا ہے؟ نہ تو تم اتنے بلند ہو کہ تم پہاڑوں تک پہنچ جاؤ، اور نہ تم اتنے طاقتور ہو کہ تم زمین کو پھاڑ کے رکھ دو۔ تو تم تو عاجز ہو، تم تو ناتواں ہو، تم تو کمزور ہو، تو تمہیں عجز و انکساری کی ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمیں اپنی اولادوں کے سینوں میں یہ چیز رکھنی چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ بندے رب کے بندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مساوات، عدل و انصاف کو قائم رکھنا چاہیے۔ اور یہ آقا کریم علیہ السلام کی واضح تعلیمات ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہوئے فرمایا تھا، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار صرف ایک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو تقوی پیدا کیا جائے، خوف خدا پیدا کیا جائے، بچوں میں خشیت الہی کے جذبات ان کے اندر جو پیدا کیے جائے، تو یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اولاد کبھی متکبر نہ ہونے پائے۔